أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچ کر نکالتے ہیں اور جو آسانی کے ساتھ نکال لیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ کائنات میں رواں دواں ہوتے ہیں، اپنے فرائض کی بجا آوری میں سبقت کرتے ہیں، حکم الہی کے مطابق کائنات کا نظم چلاتے ہیں۔ یہاں سے سورہ النازعات شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، 46 آیتوں اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کا موضوع بحث قیامت اور حشر و نشر اور رسولوں کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس میں بھی سورہ مرسلات کی طرح کچھ چیزوں کی صفات کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ڈوب کر نکالنے والوں کی قسم کہا اور آسانی کے ساتھ نکالنے والوں کی قسم کہا اور تیزی کے ساتھ کائنات میں رواں دواں۔ اس کے بارے میں کہیں پر یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کی قسم کھائی ہے، لیکن صحابہ کرام، تابعین اور زیادہ تر مفسرین کی رائے اس کے تعلق سے یہی ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی ان صفات کی قسم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھائی ہے، کیونکہ اس میں جو ان کی صفات آئی ہے کہ والنازعات، یہ ڈوب کر روح کو نکالتے ہیں، غرق ہو کر شدت کے ساتھ نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ بھی نکال لیتے ہیں، اور پھر تیزی کے ساتھ کائنات میں رواں دواں ہوتے ہیں اور کائنات کے سارے کام کاج اور نظم و نسق چلاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ آج اللہ کے حکم سے جو کائنات کو کے انتظامات کر رہے ہیں، ایک دن اللہ ہی کے حکم سے کائنات کو اتھل پتھل کر دیں گے اس کی، اور پھر اسی کے حکم سے پھر سے اس کو قائم فرما دیں گے۔ یہ فرشتوں کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حکم سے آج یہ کام کر رہے ہیں، کل دوسرا کام کریں گے۔ تو یہ قیامت کا قائم ہونا واقعی ہے اور یقینی ہے، اور جس کے بارے میں لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جس چیز کو بہت بڑا اور ناممکن سمجھ رہے ہو، اللہ کی نظر میں وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑے خاص انتظامات کیے جائیں۔ یعنی قیامت کا برپا کرنا، دوبارہ کائنات کا پھر سے بنا دینا اور انسانوں کو پھر سے پیدا کر دینا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ صرف ایک جھٹکا ہوگا، زلزلے کا جھٹکا، جس سے ساری کی ساری کائنات مر کر ختم ہو جائے گی اور فنا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جھٹکا ہوگا، بس دوسرے جھٹکے میں سب کے سب اٹھ جائیں گے، اور تم یہاں پر نہیں، کوئی دوسری دنیا میں تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ بس 2 ہی جھٹکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ کوئی بڑے خصوصی انتظامات ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جب تم زندہ ہوگے اور دیکھنے لگو گے تو اس وقت خوف سے کانپ رہے ہوگے تم، اور تمہاری نظریں جھکی ہوئی ہوگی، اور اس وقت تم کو پتہ چلے گا، تم دیکھو گے جس کا تم آج انکار کر رہے ہو وہی چیزیں تمہاری نظروں کے سامنے آ رہی ہوگی۔ اور پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اجمالاً بیان کیا گیا۔ اس میں بتایا گیا کہ رسولوں کی طرف سے جو رہنمائی اور ہدایت آتی ہے اس کو جو رد کرتا ہے، اور جو چال بازیاں کر کر رسولوں کو شکست دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا کیسا برا انجام ہوتا ہے۔ فرعون کا انجام اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ کر دکھلا دیا اور بتا دیا کہ اگر اے مکے والو تم بھی اگر اپنا طرز عمل نہیں بدلو گے تو تمہارا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ رسول کی مخالفت اور ان کی بات کو نہ ماننا، اس سے کیسا برا انجام ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے
فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کو بیان کیا گیا، اور اس میں دلائل دیے گئے ہیں قیامت کی اور دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے کے متعلق۔ ایک سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم کو پیدا کرنا، تم کو دوبارہ بنانا زیادہ مشکل ہے، یا اس ساری کائنات کو، جو اتنی بڑی عظیم الشان کائنات ہے، جو عالم بالا میں بے حد و حساب ستارے اور سیارے اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، کیا اس کو ہم نے پیدا نہیں کیا؟ تو پھر تم کو دوبارہ پیدا کرنا ایسا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کی جو ہے کچھ مقصد ہے، کچھ حکمت ہے، اس کو بے معنی ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، نہیں بنایا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور کوئی اگر اس دنیا میں اور زندگی میں اور اس زمین پر زندگی گزارتا ہے اور من مانی زندگی گزار لیتا ہے اور مر کر چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے، تو اس نے جو بھلائیاں کی ہیں، جو برائیاں کی ہیں، جو اس انسان نے، تو کیا وہ بھلائیوں اور برائیوں کا کوئی حساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ جو نیکیاں کیے ہیں تو اس کو ان نیکیوں اور بھلائیوں کی جو ہے نیکی اور ثواب ملنا چاہیے، اور جس نے برائیاں کی ہے دنیا میں تو پھر اس کو اس کی برائیوں کا بھی جو ہے عذاب بھگتنا ہوگا، یہ بات طے ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک قانون ہے کہ انسان کی جو ہے جو فیصلہ ہوگا، اس کی دائمی مستقبل کا جو فیصلہ ہوگا آخرت میں، تو وہ کس بنیاد پر ہوگا یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کوئی اگر بے خوف اور نڈر ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور من مانی زندگی گزارتا ہے اور صرف دنیا کے فائدے اور لذات اس کی مقصود حیات ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک الگ انسان ہے، اور اس کے برعکس ایک انسان جو اللہ کے خوف سے زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کرتا ہے، اور پھر ہمیشہ اپنی بے جا نفسانی جو خواہشات ہے اس کو نہیں مانتا، اس کو ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر وہ انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بروز قیامت، اور بڑے ہی انہیں ٹھوس انداز میں فرمائیں گے اور اچھے انداز میں فرمائیں گے، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں ہوں گے، بے لاکھ فیصلے ہوں گے اس دن۔ اس میں بتانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جو انسان جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی اس کو بھگتنا ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو چاہے کر لوں، یہ اندھیر نگری ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ عقل کے خلاف بھی ہے، منطق کے خلاف بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو لاجک کے خلاف جاتا ہے یہ چیز کہ انسان جیسا کرے گا اس کا نتیجہ نکلتا ہے دنیا میں بھی، ہر ایک معاملے میں آپ دیکھتے ہیں۔ تو پھر پوری زندگی کا ایک مقصد اور ایک نتیجہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ اس کی احمقانہ حرکت ہے، بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہونا ضروری ہے، اس کا حساب و کتاب، اور پھر اسی کے مطابق جزا و سزا اس کو ملنی ضروری ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس میں بھی واضح فرما رہے ہیں۔ بار بار یہ آخرت کے موضوع کو تقریباً 5 صورتوں سے جو ہے واضح کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا اور آخرت کا قائم ہونا، قیامت کا برپا ہونا، یہ اس وجہ سے کہ یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے۔ انسان اگر اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے تو پھر اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ جو اچھے عمل کرنے لگے گا تو پھر آخرت والی زندگی اس کی بہترین اور شاندار ہو جائے گی۔ اس میں آخر میں یہ کفار کا جو مطالبہ تھا، اور بار بار یہ سوال کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں سوال کرتے تھے اور پوچھتے تھے۔ بتایا گیا کہ قیامت کے علم کے بارے میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ ہمارا کام تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو آپ کہ رسولوں کا کام تو یہ ہے کہ ڈرا دینا اور خبردار کر دینا لوگوں کو، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اب اس کے بعد جو جیسے چاہے زندگی گزارے، کوئی اگر اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی نڈر ہو کر زندگی گزارتا ہے تو گزار لے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے دنیا میں جو زندگی گزاری ہے وہ صرف ایک گھڑی کے مطابق زندگی گزاری ہے، صرف ایک ساتھ۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کتنا تم نے زندگی جی، عمر تمہاری کتنی دنیا میں گزری، تو کہے گا کہ ایک ساتھ، یعنی ایک صبح یا ایک شام، ایک دن، بس اتنا ہی۔
اس وقت اس کو پتہ چلے گا اور وہ افسوس کرے گا کہ اتنی تھوڑی سی زندگی اور اتنی ناپائیدار زندگی عارضی لذت کے لیے میں نے اپنا مستقبل تباہ کر دیا۔ اس وقت اس کو پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کو واضح کر رہے ہیں کہ یہاں کی زندگی کو سب کچھ مت سمجھو، یہاں کی زندگی تو بالکل عارضی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، تم کو یہاں پر برتنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اصل میں تو تم کو یہاں سے آخرت کی تیاری کر کے جانا ہے، اس لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس دوران جو تمہاری ضرورتیں ہیں وہ ضرورتوں کی تکمیل کچھ کر لیا کرو، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ کر اسی میں منہمک مت ہو جاؤ، بلکہ آخرت کی فکر میں زیادہ لگ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے والنازعات سے، والنازعات غرقا۔ اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھائے ہیں ان فرشتوں کی جو ہے ڈوب کر جان نکالتے ہیں۔ اس سے مراد وہ عذاب کے فرشتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ جو فرشتوں کی جو قسم کھائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ساری کائنات کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے ہیں اور کائنات کے سارے انتظامات اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت بھی وہی فرشتے کام کریں گے۔ اس لیے ان کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور ایک بات اس میں اس لیے بھی اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ اہل عرب فرشتوں کے بارے میں بڑی اچھی طریقے سے جانتے تھے، وہ اس کے منکر نہیں تھے ان کے وجود کے، ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ایک مخلوق ہے اور وہ احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو اللہ کی بیٹیاں کہنے لگے تھے اور ان کو اپنا معبود تصور کرنے لگے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو اس بات کا علم تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں قسم کھاتے ہیں سب سے پہلے ان فرشتوں کی جو عذاب کے فرشتے ہیں، جو کافروں کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اور جو ڈوب کر نکالتے ہیں۔ غرقہ اس شدت کو بیان کرتا ہے، جو اس کی تاکید ہے اس میں کہ ڈوب کر نکالنے کی بڑی سختی کے ساتھ ان کی روحیں کھینچ کر نکالی جاتی ہیں ان کے جسموں سے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کافر دنیا میں بہت مست ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بس یہیں پر جینا ہے، یہیں کے لیے کما لو، یہیں پر گزار لو، اس لیے یہاں کے مال اور یہاں کی دولت اور یہاں کی ساری چیزیں اس کو بے حد پسند ہوتی ہے، بہت محبت کرتا ہے اس سے۔ یہی وجہ تھی کہ جب موت کا وقت آتا ہے، فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی روح بدن میں بھاگ بھاگ کر چلے جاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، وہ چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی جس سے وہ محبت کرتا رہا تھا زندگی بھر، اس سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں چاہتی۔ تو یہ وجہ ایک ہوتی ہے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر انسان جو ہے چھپنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے برزخ کا عذاب لا دیا جاتا ہے موت کے وقت ہی کہ عذاب تم کو اب کیا ملنے والا ہے، یہ دیکھ لو آج یہیں سے۔ تو اس وجہ سے اس کی روح بدن میں چھپ جاتی ہے، لیکن فرشتے اس کو اللہ کے حکم سے کھینچ کر نکالتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ اس کو نکالتے ہیں کہ اس کو تو جانا ہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے جو ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی روح نکالنے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے برخلاف اس کے جو اہل ایمان کی روح ہے وَالنَّاشِطَاتِ نشطہ کہہ کر آسانی کے ساتھ نکال لیتے ہیں، بڑی ہی آسانی کے ساتھ۔ نشطہ کا مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ بندھن کو کھول دینا، جیسے کوئی چیز، کوئی منہ پر کوئی دھاگا بنا ہوا ہو، کوئی اور چیز سے باندھ دیا گیا ہو جس میں ہوا ہو یا پانی ہو، تو اس کو اگر آہستہ کے طریقے سے جو ہے کھول دیا جائے تو ہوا اور پانی کس طریقے سے نکل جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایک بند مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ وہ بےتاب رہتی ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے، اور پھر اس کے سامنے بھی برزخ کے جو ثواب ہیں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور جو بشارتیں ہیں اور جو نعمتیں اس کو ملنے والی ہے اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے رحمت کے اس کے لیے آتے ہیں اللہ کے پاس سے، اور آ کر اس کے لیے خوشبوئیں لاتے ہیں اور اس کو اطمینان دلایا جاتا ہے اور اس کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں اور اس کو مطمئن کرا دیا جاتا ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، سورہ حامیم السجدہ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ 3 موقعوں پر فرشتے اللہ کے بندوں کے پاس آتے ہیں اور جو مومن بندے ہیں ان کے پاس آ کر خوشخبریاں سناتے ہیں اور ان کو وعدے یاد دلاتے جاتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے لیے اور تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتوں کے دینے کا وعدہ کیا ہے، چلو اللہ کی طرف، اور خوشخبریاں دے کر سناتے ہیں کہ دیکھو تم جو کچھ بھی چاہو گے وہاں پر تمہارے لیے تم کو میسر ہوگا، وہ ساری نعمتیں تمہارے جی میں جو بھی آئے گی وہ تم کو مل جائیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کہہ کر ان کو لے جانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی سکون کے ساتھ، ایسے جیسے کہ بندھن کھول دیتے ہیں، ایسے مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ نزا کے وقت بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ جسمانی تکلیف ہوتی ہے، جسمانی تکلیف کو روحانی تکلیف نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تکلیف دینے کا جو معاملہ ہے، جو کھینچ کر نکالنے کا معاملہ ہے اور جو نرمی کے ساتھ روح نکالنے کا معاملہ ہے، وہ روح سے تعلق رکھتا ہے، جسم سے تعلق نہیں رکھتا۔ بعض وقت ایسا دکھتا ہے کہ کافر کی روح بڑی آسانی سے نکل جا رہی ہے، اس کی روح کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے ہی ایک مومن بندے کی روح بعض وقت ایسا دکھتا ہے کہ نزا کے وقت میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ جسمانی تکلیف ہے، روحانی تکلیف اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پہنچانے دیتے اور اس کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے۔ یہاں پر اسی بات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، احکام الہی کی تعمیل میں تیزی کے ساتھ کائنات میں رواں دواں ہوتے ہیں۔ اور ایک فرشتوں کی جو ہے صفت اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے کہ وہ احکام الہی کی تعمیل کرنے کے لیے جس بندے کی روح نکالی جاتی ہے اس کو آسمانوں تک پہنچانا ان کا کام ہوتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ فوراً وہ وہاں پر لے کر روانہ ہو جاتی ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اپنے فرائض کی بجا آوری میں سبقت کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی حکم ہوتا ہے ان کو، جو بندہ جس لائق ہوتا ہے اس کو وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو ہے جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کو علیین میں رکھا جاتا ہے، اور جو کافر ہے اس کی روح کو سجین میں رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام کام یہی فرشتے کرتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا نظم چلاتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ سارے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔